बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अजीब वाक़या। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछे गए अजीब सवालात। हर शख्स इस बात से इत्तिफ़ाक़ करता है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात व वाक़यात इंसानी ज़िंदगी में वो इनकलाब पैदा करने की सलाहियत रखते हैं जो बाज़ औक़ात काफ़ी मुताले और मुसलसल वाज़ो नसीहत से भी हासिल नहीं होता। तारीख़ के झरोकों पर नज़र डालने से इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि अकाबरीन उम्मत और सुलहाए दीन के बाज़ औक़ात मुख्तसर वाक़यात इंसान की काया पलटने के लिए नुस्खा अक्सीर साबित हुए। अल्लाह तबारक व तआला की बाबरकत ज़ात का हम पर बेपाया एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बाइस तख्लीक कायनात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के फुज़ूल व बरक़ात अज़ल से जारी हैं और अबद तक जारी रहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिश्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और दीन इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन लोगों में से हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस्लाम कबूल किया, इस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक 10 बरस थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने साये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई और अखलाक व आदात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतू थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद होने का शर्फ भी हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना भाई बनाया। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आंसू बहाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अपने आंसू कपड़े के कोने से पूंछते हुए अर्ज़ किया कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दरमियान भाईचारा कायम किया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए और उनको अपने साथ बिठाया और अपने सीने मुबारक से लगाकर फरमाया, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। फिर लोगों के मजमे में ये ऐलान फरमाया, लोगों, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरा भाई है, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरा भाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवक्त हिजरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बिस्तर पर लिटाया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। रात की तारीकी छा चुकी थी और मक्का अपनी घाटियों के साथ तारीक अंधेरे में छुप चुका था। इस दौरान कुरैशी नौजवान अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी लाठी कंधे पर डाली और रात के अंधेरे में लोगों से छुप कर रख्त सफ़र बांधा। बाद इसके कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 3 रोज़ तक इन अमानतों की अदायगी के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले की थी, मक्का में मुकीम रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुरातमंदी और बगैर किसी डर के सफ़र तय करते रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात को सफ़र करते और दिन में कहीं रूपोश हो जाते, हत्ता कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँच गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव मुबारक सूज गए और फट गए थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदीना मुनव्वरा में आमद का इल्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरे पास बुलाओ। अर्ज़ किया गया, ज़्यादा चलने की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव सूज चुके हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो पैदल नहीं चल सकते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़मीन पर पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बा शफ़क़त और रहमत से रोने लगे और गले लगाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنے دستے مبارک میں لعاب دہن ڈال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کو لگا دیا تو اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تا دم حیات اپنے قدموں میں تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مخالفین کے ساتھ جھگڑوں سے فرصت پاتے تو یقیناً ہمارے لیے علم کے بیش بہا موتی چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو اجازت دیتے اور فرماتے، اے لوگوں، اگر تم لوگوں میں کسی کو کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے کہا کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ام القرا کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اس لیے عرب کے شہر مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرا کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا، زمین کے اوپر آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے پوچھا، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے پھر عرض کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس شخص نے درخواست کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے امیر المومنین، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیل وہ واحد جانور ہے جس نے کبھی اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ساحری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی اور موسیٰ علیہ السلام کے غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ پھر اس مسافر نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے کہ جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق تھے کہ جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں ہبہ اور راہیل سے نکاح کیا تھا،
لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ مد و جزر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جنات کے باپ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور جنات کی جانب مبعوث ہونے والے نبی کا نام یوسف تھا کہ جنہوں نے جنات کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن جنات نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے پھر پوچھا ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حارث۔ پھر پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا اور آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے 900 سال عمر پائی۔ اس نے عرض کیا کہ میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا اور آدم علیہ السلام کو 2 دیے۔ اس نے عرض کیا روئے ارض پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کے خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں تو اپنے طول و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں دفن ہو چکا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسرت، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر کتنا روئے؟ آپ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 100 سال تک۔ پھر اس نے کہا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ کفر کی ابتدا ابلیس نے کی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اور آپ علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چند عجیب و غریب سوالات۔